بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العرب قبل الاسلام کے حوالے سے یہ ہماری 5ویں نشست ہے، اور ہم اس نشست میں عربوں کی مذہبی حالت ہی کا جائزہ لیں گے۔ پچھلی یعنی چوتھی قسط میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عرب بائدہ اور عرب عاربہ کے مذہبی تصورات کیا تھے۔ اس قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جزیرہ نما عرب کے اندر یہ مذہبی صورتحال کیا تھی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بڑی ایک یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ جزیرہ نما ہمیں مذہبی اعتبار سے ایک عالم اصغر لگتا ہے، یعنی دنیا میں جتنے مذاہب تھے اکا دکا کو چھوڑ کے دنیا میں جتنے مذاہب تھے وہ سب جزیرہ نما عرب میں پائے جاتے تھے۔ یہودیت یہاں تھی، عیسائیت یہاں تھی الہامی مذاہب کے اندر، پھر بت پرستی یہاں تھی، زیرواسٹیرینز یہاں تھے، زرتشت جنہیں ہم کہتے ہیں زیرواسٹیرینز، یہ بھی یہاں پر تھے، سبائیت بھی یہاں پر تھی، جیسے کہ اجرام فلکی کی پرستش وغیرہ کی جاتی تھی۔ تو وہ جو بڑے بڑے مذاہب تھے دنیا کے اور جو اہم مذہبی تصورات تھے وہ سب ہمیں جزیرہ نما عرب میں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مبعوث کیا جزیرہ نما عرب میں، تو انہوں نے سب کو ایڈریس کر لیا۔ ان کے مخاطبین میں یہود بھی تھے، ان کے مخاطبین میں عیسائی بھی تھے، ان کے مخاطبین میں زیرواسٹیرینز بھی تھے، ان کے مخاطبین میں سابی بھی تھے، ان کے مخاطبین میں بت پرست بھی تھے۔ یہ سارے جو بڑے بڑے مذہبی تصورات اور نظام تھے یہ سب کم یا زیادہ جزیرہ نما عرب میں پائے جاتے تھے۔ اس نقطے پر میں غور کرتی ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہاں پر یہ سارے مذاہب پائے جاتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت کس طرح سے سب کو ایڈریس کیا۔ اب اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں بت پرستی، جو جزیرہ، اب ہم اپنی توجہ صرف جزیرہ نما عرب کے اندر رکھیں گے، جس میں موجودہ زمانے کا یمن، عمان، یہ سارے اس زمانے کے جزیرہ نما عرب میں آتے ہیں۔ اب ہم اپنی توجہ اسی طرف رکھیں گے، تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بت پرستی۔ دیکھیے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر تھے تو ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی کی انہوں نے تلقین کی، اور اس کے بعد بھی کئی پشتوں تک دین ابراہیمی کے اوپر یہ لوگ کاربند رہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ بدعتیں راستہ بناتی چلی گئیں، کچھ عجیب و غریب قسم کے رسوم و رواج انڈکٹ ہوتے چلے گئے، اور دین ابراہیمی کی شکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بگڑتی چلی گئی۔ اور ایک وقت یہاں پر یہ آیا کہ ان لوگوں نے ایک اللہ کا تصور تو ان کے پاس تھا، لیکن اب اس ایک اللہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کچھ وسیلے اور کچھ ذریعے بنا لیے، کچھ رابطے بنا لیے، اور یہ رابطے کیا تھے؟ بت اور دیوی اور دیوتا وغیرہ تھے۔ یہ اس کا جو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جزیرہ نما عرب میں بت پرستی کا شیوع کیسے ہوا، تو اس میں ہمیں بعض مستند روایات یہ ملتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں یہ ابن ہشام کی سیرت النبویہ میں جو باب ہے اصنام العرب کا، وہاں سے میں نے لی ہے۔ تو یہ جو اصنام پرستی تھی، اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب مکے سے لوگ ادھر ادھر سفر کے لیے تو جاتے تھے، بہت سفر کرتے تھے، تو جب یہ ادھر ادھر سفر کے لیے جاتے تھے تو خانہ کعبہ کا کوئی چھوٹا بڑا پتھر اٹھا لیتے تھے۔ دیکھیے، خانہ کعبہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہے۔ آج آپ خانہ کعبہ میں سے کوئی پتھر نہیں نکال سکتے، لیکن جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں یہ پتھروں سے، مسالے سے جوڑی تو گئی بھی تھی، لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں۔ اس کا کوئی پتھر نکل بھی سکتا تھا، پھر وہاں پہ کوئی پتھر جوڑا بھی جا سکتا تھا۔ تو یہ اپنی سہولت کے ساتھ خانہ کعبہ میں سے کوئی چھوٹا بڑا پتھر نکال لیتے تھے اور اپنے ساتھ تبرکاً لے جاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کے سفر میں بھی برکت ہوگی اور ان کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ یہ ابتدا تھی۔
اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں اگر خانہ کعبہ میں سے کوئی پتھر نہیں ملا یا یہ کہ وہ مکے میں نہیں تھے کہیں اور تھے، تو انہوں نے جو بھی پتھر ان کو اچھا خوبصورت سا نظر آیا، سڈول سا چمکتا ہوا ترشا ہوا پتھر نظر آیا، اس کو وہ اٹھا کر کے اپنا دیوتا بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور تبدیلی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہوا کہ بنو خزاعہ جو یہاں پر تھے، اس کا جو سردار تھا عمرو بن لوہی شام جایا کرتا تھا، تو شام میں اصنام پرستی تھی، تو وہاں سے یہ جب بھی جاتا بت اٹھا لاتا کچھ اور لا کر خانہ کعبہ کے اندر باہر ارد گرد ان کو وہ نصب کر دیتا۔ تو اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بتوں کا حصار سا بننے لگا۔ اس کے بعد ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا لیا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ الگ بت بنا لیا، الگ الگ جگہوں پہ اس کو نصب کر دیا اور وہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ ہر بت انسانی شکل کا نہیں ہوتا تھا، جیسے آج کل کے ہندوؤں کے دیوی دیوتا ہوتے وہ موسٹلی انسانی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے سر میں سے ادھر سے ادھر ہر جگہ سے کہیں ہاتھ نکل رہے ہیں، کہیں سینگ نکل رہی ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ انسانی ہوتی ہے۔ لیکن عربوں کے جو یہ بت تھے یہ سب انسانی شکل کے نہیں تھے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دیتی ہوں۔ مکہ کا جو سب سے بڑا بت تھا جو خانہ کعبہ سے کے باہر لگا ہوا تھا، سامنے لگا ہوا تھا، وہ تھا حبل۔ اس کی شکل انسانی تھی، عقیق، سرخ عقیق سے یہ مجسمہ تراشا گیا تھا، اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر 2 اور بت تھے، نائلہ اور اصاف۔ یہ دونوں بت جو تھے وہ چاہے زمزم کے پاس ادھر ادھر نصب تھے۔ یہ ان دونوں کے بارے میں ان کی جو مائتھولوجی ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی تھے، نائلہ اور اصاف، اور ایک سے یہ لوگ اپنا طواف شروع کرتے تھے اور دوسرے کے اوپر آ کر اپنا طواف یہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ مکے والوں کا تھا، چھوٹے بڑے اور بہت سارے بت تھے۔ اسی طرح سے حجاز میں طائف کا جو بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف، تو بنو ثقیف کا بت تھا لات۔ اس کے لیے یہ جو بت تھا اس کے لیے انہوں نے ایک ہیکل بھی بنایا تھا، اور اس ہیکل کے اندر اپنے بت کو نصب کیا تھا۔ یہ وہی بات ہے عربہ اور بائدہ والی، کہ وہ بتوں کے لیے ہیکل بنایا کرتے تھے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال یا 1 سال قبل یا پیدائش کے سال جب ابراہہ آیا تھا یہاں پر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو یہ اس نے جو راستہ پکڑا تھا، یہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے جو راستہ پکڑا تھا وہ طائف سے ہو کر آتا تھا، اور جب یہ طائف پہنچا تھا تو اس نے سوچا، ابراہیم نے سوچا کہ یہ جو لات کا ہیکل ہے بہت شاندار ہیکل بنا رکھا تھا انہوں نے، اس کو بھی مسمار کر دے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اہل طائف نے یہ کہا ابراہیم سے کہ تم ہمارے ہیکل کو ڈسٹرائے مت کرو، تم جس کام کے لیے آئے ہو اسی کام کے لیے جاؤ۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا بدرقہ ہمیں دو، یعنی کوئی ایک ایسا رہبر ہمیں دو جو ہمیں خانہ کعبہ تک لے جائے تاکہ ہم اس کو مسمار کر سکیں، کیونکہ یہ پہاڑی راستہ تھا اور بہت امکان تھا کہ ابراہیم کی فوج یا اس کا لشکر ادھر ادھر کہیں گم ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے بدرقہ فراہم کیا تھا۔ یہ جو بنو ثقیف تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے بدرقہ فراہم کیا تھا، اور ابراہیم ان کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچا تھا۔ تو ان کا جو ہیکل تھا اس کے اندر لات تھا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے قبیلے تھے، قبائل تھے، مثال کے طور ان کے الگ الگ بت تھے۔ مثال کے طور پر دومت الجندل والے جو تھے وہ ود کو کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ کا ایک اور بت بھی تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اور وہ تھا عزا، اور عزا دیوی تھی ان کی، اور مکے سے تھوڑا باہر نخلا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ نصب تھی۔ یہ جو عزا ہے یہ دراصل کوئی دیوی نہیں ہے اس طرح کی، یہ ایک درخت ہے، مؤنث درخت۔ اسی طریقے سے منات جو اہل مدینہ کا بت تھا، یہ دراصل ایک چٹان تھی جو قدید اور مشلل کے درمیان واقع ہے، اور یہ ایک چٹان ہے
جس کو کہ انہوں نے اپنا دیوتا اور اپنا خدا بنایا ہوا تھا، اور جب یہ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ یہیں پر احرام وغیرہ باندھ کر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے بت تھے، جیسا کہ بنو حذیل کا بت تھا سوا، دومت الجندل والوں کا بت تھا ود، اسی طرح سے نصر تھا، یعوق تھا، یغوث تھے، یہ سارے ان کے بتوں کے نام ہیں۔ تو اس طریقے سے بت پرستی یہاں پر عام تھی۔ اچھا، اب ان بتوں کے اوپر ان کی نظر مانی جاتی تھی، ان پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، لوگ ان کی زیارتوں کے لیے آتے تھے، ان کے جو ہیکل بنے ہوئے ہوتے تھے یا جو ان کی جو مقامات ہوتے تھے وہاں پہ قربانیاں دی جاتی تھیں۔ تو یہ سارے رسومات جو ہیں وہ یہاں ادا ہوتے تھے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے سابعیت، ستارہ پرستی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں بات کر چکے ہیں، لہٰذا ابھی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جزیرہ نمائے عرب میں بہت سے قبیلے ایسے تھے جو ستارہ پرست تھے۔ کنانا جو تھے وہ چاند کو پوجتے تھے۔ بنو قیس جو تھے وہ ایک ستارہ ہے شعرا، اس کی پرستش کرتے تھے۔ ایک ستارہ ہے دبران کی پرستش بنو تمیم کرتے تھے۔ بنو اسد بھی تو یہ لوگ مختلف جزیرہ نمائے عرب کے جو مختلف قبیلے تھے شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں، ان میں سے بہت سے ستارہ پرست بھی تھے۔ قریش جو مکے کا جو ایک بڑا بت تھا حبل، جس کو میں نے کہا، یہ دراصل ستارہ زحل جو ہے یہ اس کا مظہر تھا، یعنی ستارہ زحل کا بت بنایا تھا اہل قریش اور ان کے ہم نسب قبیلے والوں نے۔ تو حبل جو تھا دراصل وہ زحل کا بت تھا، اور اس کے بارے میں ہم بہت تفصیل آپ کو بتا چکے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ مکے کو فتح کیا ہے 8 ہجری میں، تو یہاں پر جب خانہ کعبہ میں آپ گئے تھے تو یہاں پر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو کہ فتح مکہ کے چیپٹر کے اندر آئی ہے۔ تو یہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ سارے بت نہیں تھے، بلکہ کچھ بت تھے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ بڑے تھے، اور کچھ تصاویر تھیں، شبیہیں انہوں نے بنا رکھی تھیں اندر کی دیوار میں۔ تیسرا جو مذہب ہمیں جزیرہ نمائے عرب میں نظر آتا ہے وہ مجوسیت ہے، زیرواسٹیرینز، آتش پرست، 2 خداؤں کا تصور ان کے پاس تھا، ایک نیکی کا خدا یزداں اور ایک بدی کا خدا اہرمن، اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک جنگ کی کیفیت، اور ان کا یہ مذہبی عقیدہ کہ اخیر میں جو فتح ہوگی وہ یزداں کی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر زیادہ نہیں تھا مجوسیت، جزیرہ نمائے عرب میں نہیں تھی، لیکن چونکہ ایران نے یمن کو فتح کر لیا تھا اور عمان میں بھی ایران کے اثرات تھے، لہٰذا عمان اور یمن جو جزیرہ نمائے عرب کے جنوب کے علاقے ہیں، یہاں پر ہمیں زیرواسٹیرینز نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں کے لوگوں نے مجوسیت اس لیے اختیار کی کہ ایرانی بادشاہ جو کہ مجوسی تھے، جو کہ آتش پرست تھے، ان کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ کندہ کا جو بادشاہ تھا، جو مشہور شاعر امرؤ القیس کا باپ تھا، ہجر عاقل المرار، اس نے بھی مجوسیت اختیار کر لی تھی، اور بھی کچھ لوگ تھے چیدہ جو زیرواسٹیرینز ہو گئے تھے، اور یہ اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ ایرانی بادشاہ کا قرب حاصل کر سکیں اور ان سے کچھ عہدے وغیرہ اور ان سے کچھ انعامات وغیرہ حاصل کر سکیں۔ تیسرا جو مذہب ہمیں جزیرہ نمائے عرب میں نظر آتا ہے وہ یہودیت ہے۔ یہودیت، حضرت موسیٰ جو مذہب جو دین لے کر آئے تھے وہ یہودیت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جو دین لے کر کے آئے تھے وہ تھا جو دین ابراہیمی تھا، اور حضرت موسیٰ کے آنے کے کوئی 300 سال کے بعد، لگ بھگ 300 سال کے بعد جو تعلیمات مرتب کی گئیں، اور وہ توریت جو وقت نصر کے حملے میں برباد ہو چکی تھی اور اس کے بعد بھی 2 دفعہ اور برباد ہوئی، اس کو لکھ لیا گیا تھا پھر برباد ہوئی، ہمارے پاس وہ حضرت عزیر ہیں، ہم ان کو حضرت عزیر کہتے ہیں نبی، اور ان کے یہاں یہ عزرا کاہن ہیں۔ تو عزرا کاہن نے جو اپنی یادداشت سے توریت لکھ لی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی تھی، بعد میں ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کر کے بہرحال کسی نہ کسی طرح سے توریت کو مرتب کیا گیا۔ اس کے بعد جو یہودی علماء تھے انہوں نے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر
توریت کی اور اس کا نام مشنا رکھا. پھر اس کے بعد ان یہودی علماء نے یہ کہہ دیا کہ اچھا پھر مشنا کے اندر بھی انہوں نے مزید تفصیلات کو بڑھایا اور مزید تشریحات کو بڑھایا، مزید لاز ایڈ کیے اپنے اجتہاد سے، اپنے اجماع سے. انہوں نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع کی اور اس کو نام دیا ہے تلمود. تو اب اس کے بعد یہودی علماء نے یہ کہا، ربیوں نے یہ کہا کہ اب آپ اگر توریت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مرتکب ہو جائیں گے. اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تلمود پڑھنی ہے. تلمود میں نے پڑھی تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں. عبرانی زبان میں نے تلمود دیکھی ہے، کسی زمانے میں لائبریری سے میں نے لے کے دیکھی تھی، لیکن وہ عبرانی زبان میں تھی، میری خاک بھی سمجھ میں نہیں آئی. لیکن بات یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تلمود اتنی مشکل ہے کہ اس کا ایک صفحہ پڑھنے میں 5 سے 7 سال لگ سکتے ہیں، اتنا مشکل ہے. اچھا یہ جو یہودی تھے، انہوں نے یہ مدینے میں زیادہ تھے. مکے میں ہوں گے، اکا دکا ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہ مدینے میں تھے. اور مدینے کی بھی انہوں نے سب سے زیادہ زرخیز علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا. مدینے کے نواح کے اندر یہ لوگ تھے، وہاں پہ 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، قینقاع اور بنو قریظہ. اور ان کی گڑھیاں بنی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ان کے قلعے تھے، بڑے بڑے زبردست قلعے تھے، گڑھیاں تھیں، اس کے اندر ان کے بازار وغیرہ لگا کرتے تھے سب. اور اس کے علاوہ مدینے سے تھوڑا باہر جائیں آپ تو خیبر آ جاتا ہے، وہاں پہ وہ سارا علاقہ یہودیوں کا تھا. اور آگے جائے فدق آ جاتا ہے، سارا علاقہ یہودیوں کا تھا. اور آگے جائیں تیمہ آ جاتا ہے، سارا علاقہ یہودیوں کا تھا. تیمہ تو میں گئی ہوں، خیبر بھی میں گئی ہوں، اور تیمہ کا تو کوئی جواب نہیں. وہاں خیبر تو جلا گیا اور اس کے بعد اب وہاں پہ جدید شہر بن گیا ہے، لیکن تیمہ میں ابھی بھی پرانے نخلستان ملتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایئر کنڈیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں، اتنے ٹھنڈے نخلستان میں نے کہیں نہیں دیکھے. تو یہ ان سارے جگہوں پر یہود جو تھے وہ قابض تھے. ان کا ایک مدرسہ بھی تھا، وہاں پہ جو عالم ہوتے تھے یہودیوں کے، وہ اپنی کتاب یعنی توریت کو عبرانی سے عربی میں ترجمہ کر کے عرب سامعین کو سنایا کرتے تھے. اور عرب ان سے بڑے مروب بھی تھے، تھوڑے مروب بھی تھے، کیونکہ یہ پیسے والے تھے. اور قرضہ ورزہ عربوں کو اگر چاہیے ہوتا، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے نا مدینے میں، ان کو اگر کبھی قرضہ وغیرہ چاہیے ہوتا تھا تو یہودیوں سے ہی لیتے تھے. وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ پہ قرضہ دیا کرتے تھے. اچھا، یہ جو تھے اہل مدینہ، ان کے گھر میں اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہوتا تھا تو پھر یہ منت مان لیتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ بچ گیا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے، تو اس کو پھر وہ یہودی بنا دیتے تھے. اس کے بعد آ جائیے، ایک اور مذہب بھی ہمیں نظر آتا ہے حجاز کے اندر ہے، وہ عیسائیت. اور یہ زیادہ تر جنوبی عرب میں ایک علاقہ تھا نجران، ابھی بھی ہے، بہت سرسبز و شاداب ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسے ڈیزرٹڈ کوئی علاقے میں ہوگا. نجران، تو نجران کے اندر عیسائی تھے، اکثریت ان کی تھی. قرآن کریم میں جہاں صاحب الاخدود کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ دراصل یہ عیسائی حضرات ہی تھے. اب اس کے بارے میں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ عیسائیوں کا کون سا طبقہ یہاں پر تھا. یہ نستوری تھے، مارونی تھے، یا ملکانی تھے، یا یعقوبی تھے جن کو کہ جیکوبائٹس کہا جاتا ہے. یہ تو میں نہیں بتا سکتی کہ کون سا فرقہ یہاں پر تھا، بٹ یہ ہے کہ عیسائی حضرات یہاں پر تھے. اور آخری جو جزیرہ نما عرب کے اندر ایک بڑا مذہب کہہ لیں، یا مذہب تو نہیں تھا بلکہ وہ تھا حنفیت. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو غور و خوض کرتے رہتے تھے اور بت پرستی کو نہیں مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جہالت ہے اور یہ بت جن کو کہ ہم نے خود بنایا ہے یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے. تو مگر پھر ہمارا خدا کون ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو they were in search of truth, they were in search of reality. وہ خدا کی تلاش میں تھے. اور اس میں بہت سارے تو نہیں لیکن چند نام اس میں لیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر قس بن سعادت الایادی، مثال کے طور پر ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے. اور عثمان ابن حویرث، عبداللہ ابن جہش، امیہ بن سلط، یہ وہ لوگ تھے. عمرو بن نفیل،
یہ حضرت عمر کے کزن تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حقیقی ابراہیم کے دین کی تلاش میں تھے، اور چونکہ ابراہیم کا دین اتنا مسخ ہو چکا تھا کہ وہ جو رسوم تھی وہ ادا تو کرتے تھے. مثلا حج کرتے تو تھے، حج ادا تو کرتے تھے، لیکن وہ شرکیہ رسوم ادا نہیں کرتے تھے، بت پرستی بھی نہیں کرتے تھے. بعد میں جب کچھ لوگ اس میں سے عیسائی ہو گئے تھے، جیسے ورقہ بن نوفل ہیں، یہ عیسائی ہو گئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اسی تلاش میں وہ انتقال کر گئے. اور عبداللہ ابن جہش بھی اچھا اسلام لے آئے بعض لوگ، عثمان بن حویرث اور عبداللہ بن جہش یہ اسلام لے آئے تھے، لیکن بعد میں عبداللہ بن جہش جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو وہاں پر وہ پھر عیسائی ہو گئے تھے، اور عیسائیت ہی پر ان کا انتقال ہوا تھا. دیکھیے حنیف ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ حنیف کہتے ہیں، حنیف کا لفظ حنفن سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں جھکنے اور مڑنے کے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم جو آپ نے سورہ انعام میں ان کا جو واقعہ ہے، پچھلی نشست میں ہم نے بتایا ہے، ستارے کو دیکھا کہا میرا رب، چاند کو دیکھا کہا میرا رب. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جھکتا ہوں یا میں مڑتا ہوں اپنے رب کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں حنیف ہوں، یعنی میں مڑنے والا ہوں، میں جھکنے والا ہوں. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور اسی سے مختلف الفاظ قرآن کریم کے اندر بھی آئے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی آئے ہیں. مثلاً الحنیف للدین، یعنی دین کی طرف جھکنے والا. الحنیف للہ، الحنیف للہ، اللہ کی طرف جھکنے والا. لہٰذا حضرت ابراہیم کے لیے حنیف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے پیروکاروں کے لیے بھی حنیف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ حنفیت جو ہے یہ بھی جزیرہ نماء عرب کے اندر ہمیں ملتی ہے. قرآن کریم میں آپ کئی جگہ دیکھیں گے، 7-8 جگہ آپ کو ملے گا کہ یہ حنفیت کو شرک کے متضاد استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جہاں پر لفظ حنیف استعمال ہوا ہے یا حنفا استعمال ہوا ہے، ادھر مشرکون یا مشرک سے نکلا ہوا کوئی اشتقاقی لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ جزیرہ نماء عرب میں عربوں کے مذہبی تصورات تھے. اور ایک اور بھی مذہب کہہ لیں ہم یا تصور کہہ لیں، وہ الہاد کا تھا. یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ملحد تھے، جو نہ خدا کو مانتے تھے، نہ کسی پیغمبر کا ان کو کوئی سینس تھا، نہ ہی وہ حیات بعد الممات، معاد کے اوپر یقین رکھتے تھے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو تناسخ کے عقیدے سے جڑے ہوئے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق زندگی، ٹرانس مائگریشن کہتے ہیں اس کو. ٹرانس مائگریشن کا عقیدہ جو ہے، تناسخ کا عقیدہ، یہ بھی یہاں ہمیں ملتا ہے. تو اس طرح سے مختلف تصورات ہیں اور مختلف مذاہب ہیں، لیکن ایک چیز جو کامن ہے وہ شرک. ہر ایک مشرک تھا. جو الہامی مذاہب کے ماننے والے تھے وہ بھی مشرک تھے. یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. تو شرک، تو جو کامن فیکٹر ہے ان تمام مذاہب میں، چاہے وہ الہامی ہو یا غیر الہامی، وہ شرک تھا. ہم اپنی گفتگو یہاں پہ اب ختم کرتے ہیں، اور اگلی نشست انشاءاللہ ہم ایام العرب کے حوالے سے کریں گے. بہت بہت شکریہ.